الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں اور ان کے معانی و مفاہیم کے تعلق سے سلسلہ وار درس جاری ہے، جس میں اب تک ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری دعائیں سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 2 دعائیں اور سیکھیں گے، اور اس سلسلے میں آج کی پہلی حدیث، جس میں پہلی دعا ہے عن عائشة رضی اللہ عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دعائه اللهم اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ کہا کرتے تھے، آپ کہتے تھے اللہم اعوذ بک من شر ما عملت، اللہم اے اللہ، اعوذ بک میں تیری پناہ اور تیرے حفاظت میں آتا ہوں، تیرے قلعہ میں آ جاتا ہوں، تیرے قلعہ میں محفوظ ہو جاتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر ما عملت، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے شر سے۔ اے اللہ، میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس کے شر سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو کچھ میں نے نہیں کیا ہے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ واضح ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی، جو مجھ سے کوتاہی ہوئی، جو مجھ سے ایسے کام ہو گئے جو تیری نظر میں خطا ہیں اور تیری نظر میں سزا کے موجب ہیں، جو مجھے سزا کا حقدار بنا دیتے ہیں، ایسے سارے اعمال کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی ہر طرح کی معصیت اور نافرمانی اور ہر وہ عمل جس کی وجہ سے آدمی سزا کا مستحق ہو جائے، تو اس کے شر سے، اس کی آفت سے اللہ تعالی کی معافی اور اللہ تعالی کی بخشش کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ واضح ہے اپنے آپ میں کہ اللہ، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک معنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے، اگرچہ وہ نیک ہی عمل ہے، اس کے اندر اس نیک عمل میں برائیوں کے آنے کا جو خطرہ ہے، ریاکاری کا، دکھاوے کا، خود پسندی کا، یا اس پر اترانے کا، ناز کرنے کا، یہ سب جو صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، ان سب سے یہ سب اس عمل کی برائی ہے، نیکی کے اندر پائی جانے والی برائی ہے، یہ سب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جہاں تک دوسرا ٹکڑا ہے وَمِن شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ، اور اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس برائی سے جو میں نے نہیں کیا ہے، جو عمل میں نے نہیں کیا ہے اس عمل کی برائی سے۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ابھی تک میں نے نہیں کیا ہے لیکن آئندہ جو کچھ کر سکتا ہوں، تو یہ آئندہ کے بارے میں ہے کہ آئندہ بھی اللہ تو ایسے کاموں سے محفوظ رکھنا جس کی وجہ سے مصیبت آنے والی ہو۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کچھ میں نے نہیں کیا ہے اس کی برائی سے محفوظ رکھنا، جو کچھ میں نے نہیں کیا ہے، یعنی جو میں نے حرام نہیں کیا، چھوڑ دیا، جو میں نے برائیوں کے کام چھوڑ دیے ہیں، جو میں نے نہیں کیا ہے، نہ کرنا ہی قابل تعریف ہے، اس کی برائی سے محفوظ رکھنا۔ یعنی نیکیوں میں جو برائیاں داخل ہو سکتی تھیں، ریاکاری وغیرہ، ایسے ہی برائیوں کے چھوڑنے میں بھی یہ اندرونی کمزوریاں داخل ہو سکتی ہیں کہ آدمی سوچنے لگے کہ میں نے فلاں حرام نہیں کیا، فلاں حرام نہیں کیا، فلاں حرام نہیں کیا، تو میں بڑا پاک باز ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھول جائے۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں سے اور ان گناہوں سے مجھے محفوظ رکھا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ سمجھنے کے بجائے اپنے اندر سمجھنے لگے کہ میں کچھ ہوں۔ تو ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ جو کچھ میں نے نہیں کیا اس کے شر سے بھی اے اللہ محفوظ رکھنا۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ میں نے نہیں کیا اس کے شر سے، اس میں ایک شر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک عمل نہیں کرتا لیکن اس عمل پہ وہ اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، جیسا قرآن پاک میں ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ لوگ ایسی چیز پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو جو عمل انسان نے نہیں کیا ہے اس کی برائی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی تعریف کروانا چاہے، تو اے اللہ اس سے بھی میری حفاظت کرنا کہ میں کسی ایسے عمل پہ اپنی تعریف کروانا چاہوں جو حقیقت میں نے نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے بھی بچانا جو مصیبت میرے عمل کے وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور کے عمل کی وجہ سے آ رہی ہے اور وہ مصیبت عام ہو جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جو صرف ظالموں کو اپنی گرفت میں نہیں لے گا بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کے گرفت میں آ جائیں گے، ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یا اللہ جو میں نے عمل نہیں کیا اس عمل کی برائی سے، یعنی دوسرے نے عمل کیا اور اس کی نتیجے میں اگر سزا آنے والی ہے اور عام سزا آنے والی ہے، تو یا اللہ ایسے بھی کسی چیز کا جب تو فیصلہ کرنا تو یا اللہ اس میں میری حفاظت فرما دینا۔ تو یہ سب معنی آتے ہیں۔ گویا پوری دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا میں مانگا گیا ہے اللہم انی اعوذ بک من کل شر، یا اللہ میں ہر طرح کے شر اور مصیبت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، ہر طرح کے شر اور ہر طرح کی مصیبت سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ لیکن جب کبھی تفصیل کی جاتی ہے تو بہت سارے ایسے گوشے نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں جو اجمال میں سامنے نہیں آتے، اسی لیے کہتے ہیں بعض دفعہ توبہ کرنے میں، دعائیں مانگنے میں اور معافی چاہنے میں تفصیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اور ہم چلتے ہیں اگلی دعا کی طرف۔ یہ رہی پہلی دعا۔ دوسری دعا اور دوسری حدیث وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، اس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے خاتمے سے اور تیری عافیت کے بدل جانے سے اور تیرے اچانک غضب سے، غصے سے، یا تیرے اچانک انتقام اور سزا سے، اور تیری تمام قسم کی ناراضگی سے۔ تو اس میں بہت ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ پہلی چیز ہے نعمتوں کا زوال، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بے حد و حساب ہیں، اور ان نعمتوں کے زوال سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس میں گویا اس کا مقابل ایک معنی یہ بھی اس میں چھپا ہوا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جن اعمال کی وجہ سے ان نعمتوں کی بقا ہو، جن اعمال کے کرنے سے یہ نعمتیں باقی رہ جائیں۔ گویا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اور مزید عطا کریں گے۔ تو شکر سے نعمتیں باقی رہتی ہیں، ثابت رہتی ہیں، بلکہ بڑھتی رہتی ہیں، اور ناشکری کی وجہ سے نعمتیں کم ہوتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں۔ تو گویا جب یہ دعا آدمی کر رہا ہے کہ اللہ اپنے نعمتوں کے زوال سے میں تیری پناہ، میں تیری نعمتوں کے زوال سے، یعنی مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ختم ہو جائیں، اس بات سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو گویا تو مجھے ان نعمتوں کے شکر کی توفیق دے اور ان نعمتوں کو تو میرے اوپر باقی رکھ۔ یہ دینی نعمتیں بھی، دنیاوی نعمتیں بھی، ہر طرح کی نعمتیں اس کے اندر، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتیں اس میں شامل ہیں۔
یا اللہ جو تو نے توحید کی نعمت دے رکھی ہے، یا اللہ تو نے جو سنت کی نعمت دے رکھی ہے، یا اللہ تو نے جو ایمان اور اسلام کی نعمت دے رکھی ہے، یا اللہ تو نے جو اطاعت شعاری کی نعمت دے رکھی ہے، تو ان ساری نعمتوں کو یا اللہ تو باقی رکھ اور اس پہ ہمیں قائم رکھ۔ گویا بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ نعمتیں چھن نہ جائیں، اور اس کے بدل تو یہ رہی پہلی دعا کہ یا اللہ اپنی نعمتوں کو تو باقی رکھ اور نعمتوں کو زائل ہونے سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اور تیری عافیت کے تبدیل ہو جانے سے۔ ایک ہے تبدیلی، ایک ہے زوال۔ زوال یعنی ایک چیز ختم ہو گئی، اس کے بدلے کچھ نہیں ملا، اور ایک ہے تبدیلی، ایک چیز گئی دوسری چیز اس کے بدلے میں آ گئی۔ تو یہاں کہا گیا تیری عافیت بدل نہ جائے۔ عافیت بھی نعمت ہے، اور عافیت بدل کر کے یعنی صحت بدل کر کے بیماری آ جائے، دولت مندی بدل کر کے فقیری اور محتاجی آ جائے، تو یہ عافیت بدل گئی لیکن نعمت ختم نہیں ہوئی۔ یہ بھی نعمت ہے اور یہ بھی نعمت ہے۔ ایک اشارہ ہے اس میں کہ یہاں تحول کہا گیا، زوال نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ ایک طرح سے نعمت ہے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اس پہ اجر پاتا ہے، اجر و ثواب پاتا ہے۔ جب آدمی محتاج اور فقیر ہو جاتا ہے تو اس حالت میں صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تونگری اور امیری کے توقع میں ہوتا ہے اور اللہ سے سوال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جائز محنت کرتا ہے، تو ان سب میں وہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ تو وہ بھی نعمت ہے، وہ بھی نعمت ہے، البتہ نعمت کی شکل بدلی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پناہ کیوں مانگی گئی؟ جب دوسری صورت بھی نعمت ہے تو پناہ کیوں طلب کی گئی؟ پناہ اس لیے طلب کی گئی کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ نعمت چھن جائے تو ہم پھر اس نعمت کے بدلے میں، یا یہ نعمت بدل جائے، عافیت تبدیل ہو جائے، تو جو دوسری صورت آئے ہم اس پر صبر نہ کر سکیں، ہم اس کا حق نہ ادا کر سکیں، ہم اس کو نعمت کی طرح استعمال نہ کر سکیں۔ اس خوف سے، اس ڈر سے، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آدمی جزع فضا اور گلے شکوے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ اللہ عافیت کی تبدیلی سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، اس کو فجاءہ اور فجأہ دونوں طرح سے پڑھا گیا۔ فجأة نقمتک، فجأہ جیسے ضربہ، فجأة نقمتک اور فجاءة نقمتک، یعنی اچانک تیری طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، اچانک تیری طرف سے کوئی ناراضگی آ جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی آفت آ جائے، یا اللہ اس سے بھی ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز اچانک آتی ہے تو وہ زیادہ پریشان کن ہوتی ہے، زیادہ مصیبت کا سبب بنتی ہے، لیکن کوئی چیز دھیرے دھیرے آئے تو اس میں انسان کے پاس بہت سارے بچاؤ کے راستے ہوتے ہیں اور بہت جو ہے دھیرے وہ سہنے کے اور صبر کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے کہا کہ اللہ اچانک کوئی مصیبت نہ آئے، مصیبت بھی آئے تو دھیرے آئے تاکہ ہم اسے برداشت کر سکیں اور اس مصیبت کو بھی بطور نعمت استعمال کر سکیں، صبر کر کے، گریہ وزاری کر کے، توبہ کر کے، اللہ کی طرف رجوع کر کے، اور اللہ کے سامنے اپنی عبودیت کے قسم کی عبودیت کی شکلیں پیش کر کے، اور اللہ کے نام اور صفات میں جو بہت سارے اللہ تعالیٰ کے کمالات جو اس سے متعلق ہیں، اس حالت سے ان کمالات کے پر ان ناموں اور ان صفات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا حق ادا کر کے۔ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اور اے اللہ ہم ہر طرح کی تیری ناراضگی سے تیری پناہ میں آتے ہیں، یعنی وہ ان اسباب سے، ان اعمال سے، ان اقوال سے جو تیری ناراضگی کا سبب بن جائیں، یا اللہ ہم ان سب سے تیری پناہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم ایسے کام نہ کریں، ایسی بات نہ کہیں، ایسے عمل نہ کریں جس کی وجہ سے تو ناراض ہو جائے۔ تو تیری ناراضگی سے پناہ طلب کرتے ہیں اور ان کے اسباب سے اور
ان کا ذریعہ بننے والی چیزوں سے بھی اے اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم الشان دعائیں آج سیکھی گئیں دونوں۔ پہلی دعا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اور یہ دونوں حدیثیں صحیح مسلم کی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔